زدني علما یا اللہ رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اسلام کی تعریف میں نے کی تھی تو اسلام کی تعریف کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ پر ہم نے ذکر کیا ایمانیات اور عبادات کو. حقوق العباد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے صادر شدہ اور ہمیں دیے گئے اخلاق ہیں. وہ اچھے اخلاق جو حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنائے اور ہمیں بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے انہیں اپنانے کا حکم دیا، وہ اخلاق حقوق العباد کہلاتے ہیں. آج ہم ان حقوق العباد پر ایک سرسری سا جائزہ لیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو طور طریقے اور انداز اسلوب لے کر آئے وہ اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں عادت کو، طور طریقے کو، انداز اور حیت کو. اس لیے چونکہ دو چیزیں ہمارے اوپر لازم کی گئیں، ایک اخلاق اور دوسرا قانون. جب اخلاق کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو لامحالہ قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا. لہٰذا اخلاق پہلی اور بنیادی چیز ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق انسان کی ذات سے صادر ہونے والے وہ افعال ہیں جو اس کی ہمہ وقت اس کے جسم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اگر وہ اچھے ہیں تو اچھے اخلاق، برے ہیں تو برے اخلاق کہلاتے ہیں. اسلام ہمیں اچھے اخلاق کی تربیت دیتا ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی اخلاق کی ہمیں تلقین بھی کی، تربیت بھی دی. اخلاق اصل میں ہماری کردار سازی میں بڑا اہم اور رول ادا کرتے ہیں، ایک اہم مقام رکھتے ہیں. اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو ہماری تربیت کے اوپر ایک اچھا لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی نظر اچھی رہے گی ہماری تربیت پہ. لوگوں کا گمان ہماری تربیت کے حوالے سے اچھا رہے گا. اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگ سب سے پہلے ہماری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں جا کے اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. ان اچھے اخلاق کے اندر بہت سے اخلاق، بہت سے طریقے، بہت سے راستے. مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ان کا خلاصہ اور آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچا سکوں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز تقوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حضرت کعب نے فرمایا کہ آپ کا کبھی کسی ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جب میں اپنے ابا کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو ایسی جگہوں سے گزرتا تھا. فرمایا کیسے گزرتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کپڑے سمیٹ لیا کرتا تھا تاکہ کانٹے میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین یہی تقوی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح اس دنیا سے بچا کر چلیں کہ دنیا کی آلائشیں، دنیا کی گندگیاں، دنیا کی غلاظتیں آپ کو تنگ نہ کر سکیں اور آپ کو خراب نہ کریں. یہی چیز تقوی کہلاتی ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اور مومنوں کی بنیادی صفات کے اندر تقوی کو اعلیٰ ترین درجہ اور مقام حاصل ہے. امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تقوی کے 3 درجے ذکر کیے. پہلا درجہ وہ فرماتے ہیں جو سب سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خالص توحید کو حاصل کریں، توحید کو اپنائیں، توحید پر ایمان رکھیں اور شرک سے بچیں. دوسرا درمیانہ طبقہ یہ درجہ یہ ہے کہ آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں. اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آپ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ کا جو ذکر آپ کی زبان پر ہمہ وقت طاری اور جاری اور ساری رہے. اس وقت آپ کا دل غافل نہ ہو اللہ سے. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. تقوی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اوصاف اور اخلاق کے اندر ہمیں سچائی کی صفت خلق سکھایا گیا، سچائی کو بتایا گیا. قرآن مجید کے اندر سچائی کے 20 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے، اس کی اہمیت کو، ضرورت کو بیان کیا
انسان اپنی زبان، اپنے دل، اپنی بات، اپنے عزم، اپنے فعل اور دینداری، ایمانداری، عمل، علم، ہر چیز میں سچائی کو ترجیح دے، سچائی کو مقدم رکھے اور سچائی کو اختیار کرے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے آپ کو وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے وعدہ کہتے ہیں جب ایک بات پہ آپ نے عزم مصمم کر لی اور زبان کر دی، اب آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر ہو جائے، آپ اپنی زبان سے نہ ٹلیں، آپ اپنی زبان سے دور نہ ہوں، آپ اس بات کو پورا کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید ہی ہمیں عدل اور انصاف کی ترغیب دیتا ہے۔ عدل دو قسم کا ہے، ایک انفرادی عدل ہے، ایک اجتماعی عدل ہے۔ انفرادی عدل جو میری ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اجتماعی عدل وہ عدل ہے جو آپ معاشرے کے لیے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے عدالتی معاملات، آپ کے معاشرتی معاملات، آپ کے معاشی معاملات، ان تمام تر چیزوں کے اندر جو عدل ہے، جو انصاف ہے، جو درمیانی رستہ ہے، وہ معاشرتی اور اجتماعی عدل کہلاتا ہے۔ بنیادی اخلاق کے اندر اسلام ہمیں کسب حلال کا حکم دیتا ہے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حلال کو کمانے اور حلال ہی کو آگے استعمال کرنے کا اسلام حکم بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمانے کی کتنے ہی فضائل امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اسلام ہمیں والدین کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، جو بات وہ کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کی ترغیب موجود ہے۔ قرآن مجید اصل میں سارے کا سارا اخلاق حسنہ پر مبنی ہے۔ قرآن اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے، اور وہ اچھے اخلاق اسلام ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے سارے اخلاق قرآن ہیں۔ قرآن کو دیکھیں تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں، اور حضور کو دیکھیں تو گویا چلتا پھرتا قرآن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اوصاف کو کما حق اپنانے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔